آگے اللہ رب العزت ان لوگوں کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آئے تھے، جو آخرت کو مانتے تھے، اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتے تھے اور آخرت کے لیے تیاری کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کا حال بتلاتا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کامیابی ہوگی۔ کیسی کامیابی ہوگی؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ انسان کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا، کیوں جو جنت میں ایک بار پہنچ گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اور جو واپس جنت سے نہیں آئے گا کبھی، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ یقیناً متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کامیابی ہوگی۔ اس کامیابی کے کچھ نمونے اللہ رب العزت انہی آیتوں میں دیتا ہے۔ حدائق یعنی باغات، جنت میں جائے گا تو اس کو ایسی جگہ گھر ملے گا کہ جہاں باغات ہوں گے، ہر طرح کے پھل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں خوشحال اور خوشباش زندگی گزارے گا۔ حدائق یعنی باغات ہوں گے، وَأَعْنَابًا اور انگور ہوں گے۔ باغات میں سب آ گئے تھے، لیکن انگور کو خاص طور سے اس لیے ذکر کیا کہ انگور کو عرب لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، بہت زیادہ اس کی اہمیت تھی، اور انگور کافی متعارف شے عربوں کے یہاں تھی۔ باقی تو ہر چیز کے باغات وہاں ہوں گے، کوئی کمی کسی چیز کی آنے والی نہیں ہوگی۔ جنتی جو جنت میں منگوائے گا وہ سب اس کو ملے گا۔ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور خاص طور سے اللہ رب العزت ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے بغیر جنت نہیں، ایسی نعمت کہ جس کے بغیر جنت نہیں ہے، جنت ادھوری ہے۔ وہ کیا چیز ہے بھائی کہ جس کے بغیر جنت بھی ادھوری ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے بھائی وہ حور ہیں، وہ عورتیں ہیں۔ عورت کے بغیر کیا جنت ہے؟ جنت گویا عورت سے ہے، تو اللہ رب العزت انسان کو جنت میں عورتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور عورتیں کیسی ہوں گی؟ ایسی عورتیں نہیں ہوں گی کہ جیسی دنیا کی عورتیں ہوتی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں، کبھی نعوذ باللہ بد کردار ہوتی ہیں، کبھی بد شکل ہوتی ہیں، کبھی بد زبان ہوتی ہیں، کبھی بد صورت ہوتی ہیں، اور انتہائی گندی رہتی ہیں، اور چند زمانے کے بعد، دنوں کے بعد ان پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، مرد کے لائق نہیں ہوتی۔ نہیں، اللہ رب العزت جنت میں ایسی عورتیں انسان کو عطا فرمائے گا کہ جن پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ جوان رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے ان کی ایک صفت بیان کی، کواعب، کاعب کی جمع ترجمہ مفسرین نے کیا نواہد، یعنی وہ عورتیں کہ جن کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے۔ ابھرے ہوئے پستان والی عورت دنیا میں بھی خوبصورت اور خوشنما مانی جاتی ہے، اور آخرت میں تو اللہ رب العزت خاص طور سے اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ وہ کبھی لٹکیں گے نہیں جیسے دنیا میں لٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کی عمر اپنی جگہ قائم رہے گی، باقی رہے گی، کبھی عمر ان کی ڈھلے گی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان جنتی عورتوں کی الگ الگ جگہ الگ الگ صفات بیان کی۔ کہیں اللہ رب العزت نے ان کو کہا حور عین، ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہوں گی، بہت خوبصورت ہوں گی۔ کہیں اللہ رب العزت نے کہا حور مقصورات فی الخیام، یہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کو جنتیوں کے لیے بڑی سنبھال کے شیشے میں رکھا گیا ہوگا کہ ان پہ ذرہ برابر بھی گندگی نہ ہوگی۔ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں جنتیوں کو پاکیزہ عورتیں ملیں گی، دنیا کی طرح گندی عورتیں نہیں ملیں گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ہوں گی ان کے لیے کواعب، ابھرے ہوئے پستان والی، اترابا ہم عمر عورتیں، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبالب بھرے ہوئے جام شراب۔ دنیا میں شراب بین ہے، اس لیے کہ دنیا کی شراب گندی شراب ہے۔ انسان دنیا میں شراب پی لیتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، درد سر ہو جاتا ہے، کچھ کا کچھ بکتا ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت انسان کو ایسی شراب عطا فرمائیں گے کہ جس سے نہ سر میں درد ہوگا، اس سے انتہائی کیف اور سرور محسوس ہوگا۔
لا يسمعون فيها لغوا ولا کذابا، کہ شراب پی کر جیسے دنیا میں انسان کچھ بھی بکتا ہے ایسا وہ بکے گا نہیں، نہ سنیں گے جنتی جنت میں کسی لغو بات کو اور نہ کسی گناہ کی بات کو۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی جانب سے، عطاء حسابا جو کافی بدلہ ہے۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا زمین کا، وما بینہما اور ان کے درمیان کی چیز کا، الرحمانی جو الرحمن ہے پوری دنیا پر مہربانی کرتا ہے، رحمت کا نزول کرتا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، مالک نہیں ہوں گے بولنے کے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے میدان محشر میں کسی کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے سامنے لب کشائی نہیں کرے گا۔ ہاں مگر وہ لوگ اللہ کے سامنے بولیں گے کہ جن کو اللہ رب العزت بولنے کے لیے کہے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح مراد جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، نہیں بول سکتا کوئی مگر وہ کہ جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اللہ رب العزت جن کو بولنے کے لیے کہے گا وہی بولے گا، وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت جن کو جہنمیوں کے لیے سفارش کرنے کا حق دیں گے وہ اللہ کے سامنے بولے گا اور سفارش کرے گا۔ انہی لوگوں میں کہ جن کو اللہ رب العزت اس دن بولنے کا حق دیں گے حافظ قرآن بھی ہے، کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو اپنے جہنمی رشتہ داروں کے لیے سفارش کرنے کا اختیار دیں گے۔ وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا۔ درست بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بولنے کے لیے کہے گا وہی بولے گا، نہ اس سے کم بولے گا نہ اس سے زیادہ بولے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو چاہے وہ بنا سکتا ہے ٹھکانہ اپنے رب تک پہنچنے کا یا اپنے رب کے پاس۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً ہم نے ڈرایا ہے انسان کو، آگاہ کیا ہے انسان کو قریب آنے والے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء، جس دن انسان دیکھے گا من قدمت یداہ، ان اعمال کو کہ جو اس نے دنیا میں کیے تھے وہ سب دیکھ لے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، انسان نے دنیا میں جو اعمال کیے ہوں گے وہ سب اس کے سامنے ہوں گے۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے بھائی وہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے، سب اللہ رب العزت سامنے لا کر پیش کر دیں گے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا ان اعمال کو کہ جو اس نے آگے بھیج دیے تھے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو محشر میں اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو جمع کریں گے، انسانوں کے ساتھ اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو بھی جمع کریں گے، حیوانات کو، جانوروں کو، گائے بیل بھینس سب کو اللہ رب العزت جمع کریں گے۔ اس کے بعد اگر کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس ظلم کا بدلہ دلوائیں گے۔ جب ان تمام جانوروں کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ سب مٹی ہو جاؤ، تمہارا کام تمام ہو چکا ہے۔ اس وقت کافر انسان مارے حسرت کے، ندامت کے تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی ان جانوروں کی طرح اور ان بھیڑ بکریوں کی طرح مٹی بن جاتا، لیکن ایسا ہونے والا ہوگا نہیں، یہ اس کی تمنا کبھی پوری ہوگی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔